کیا مغرب کی اذان کے وقت نہانا یا ٹوائلٹ جانا منع ہے؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں اس وقت جسم برہنہ رکھنے سے جن اور پریشانی آتی ہیں. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. البتہ مغرب کے بعد حدیث میں آتا ہے بچوں کو باہر نہ بھیجو، خاص طور پہ تنہائی والی جگہوں پہ، تو اس وقت شیاطین پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا بھائی، آپ سب کو بھائی عید مبارک. السلام علیکم. مفتی صاحب منہاج صاحب کہتے ہیں کیا عورت کے لیے حیض اور جنابت کے غسل میں کوئی فرق ہے؟ کیا دونوں میں بال کی چٹیاں کھولنی ضروری ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جنابت کا غسل ہو یا حیض کا غسل ہو، دونوں میں عورت نے اگر چٹیاں باندھی ہوئی ہے تو بس جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پورے بال دھونا ضروری نہیں ہے. کین یو ٹاک اباؤٹ عقیدہ توحید لائک 30 منٹس؟ یا بھائی میرے اس پہ بیانات موجود ہیں، ایک گھنٹے کے عقیدہ توحید پہ بیانات موجود ہیں. کیا قرضے لے کر قربانی دے سکتے ہیں؟ اگر قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہے اور قرضہ ادا کرنے کا پورا پکا ارادہ بھی ہے تو کر سکتے ہیں. آج تو بقرعید کا تیسرا دن ہے تو قربانی کا ٹائم ختم. قرآن میں سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ کن کن آیات پر سجدہ کرنا چاہیے اور سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عفنان خان نے پوچھا ہے. قرآن میں 14 سجدے ہیں اور سجدہ تلاوت ان تمام آیتوں کو اگر مکمل پڑھ لیا جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کے قبلہ رخ بس جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس یہ سجدہ ادا ہو گیا. اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو عربی میں دعائیں ہیں. تو اس طرح سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے. بہتر یہی کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں ڈائریکٹ، اور اگر کوئی بیٹھ کے سجدہ کر لے تو وہ بھی جائز ہے. سر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کے لیے 15-20 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں تو حج کی درخواستیں آ رہی ہوں، اس ٹائم حج فرض ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیا شادی ضرورت میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر حج کے سیزن تک آپ نے وہ رقم آپ کے پاس محفوظ ہے اور آپ اس رقم میں جہاز کا ٹکٹ اور پورا کرایہ اور گھر والوں کا نان نفقہ، اگر آپ میرڈ ہیں، یہ سب چیزیں نکال کے بھی اتنے پیسے بچتے ہیں کہ آپ حج کر کے آ سکتے ہیں، تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. اس لیے اگر کسی نے شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں تو حج کی درخواستیں جانے سے پہلے وہ یا تو شادی کر لے یا اس رقم کو کسی اور ضرورت کے کام میں خرچ کر لے، ادروائز اس پہ حج فرض ہو جائے گا. لیکن حج سے بچنے کے لیے اسپیشلی کسی اور کام میں خرچ کر لینا یہ بہرحال نامناسب ہے، تو بہتر ہے کہ جلدی سے شادی کر لے. السلام علیکم صاحب، عید مبارک آپ کو. محمد فرید گنگو سے. جناب آپ کو بھی بہت بہت مبارک. مانو ملک صاحب گنگو سے. مفتی صاحب میری بہن کی بیٹی ہے، ہم نے اس کا نام پہلے پاریشے رکھا تھا، پھر عنایا، اب رافعہ رکھا ہے، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ اور وہ چل نہیں سکتی، اس کے لیے دعا کریں. دل سے دعا ہے جی. اسلامی کلک والے نے سوال پوچھا ہے. دیکھیں یہ جو پہلا نام آپ نے رکھا پاریشہ، یہ تو عجیب، مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. عنایا بھی ٹھیک ہے، رافعہ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں نام ٹھیک ہے. اچھا جی. محمد انصاری نے پوچھا مفتی صاحب اگر باپ نے اپنے دوست سے بزنس میں پروفٹ کے شیئر دوں گا بول کر 1 لاکھ روپیز لیے تھے مگر دینے والے نے قرضہ بول کر نہیں دیے تھے تو کیا اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یعنی ابا پر تو ضروری ہے کہ بیٹے سے جو قرضہ لیا اس کو واپس کریں شرعی طور پر. اگر آپ کا یہی سوال ہے تو اس کا یہ جواب ہے، باقی پورا سوال میں شاید سمجھ نہیں پایا آپ کا. مفتی صاحب السلام علیکم. ارباز صاحب نے پوچھا عید مبارک. اذان کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اسی وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے یا اذان کے بعد؟ ارباز اولڈ گولی مار سے. جناب ارباز صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اذان میں نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت صرف اتنا ہی کلمہ دہرانا چاہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان ختم ہو جائے پھر درود پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اذان کی دعا. اچھا بھائی. خالد خدیجہ الروم. السلام علیکم مفتی صاحب اگر ترجمہ قرآن کے سالانہ امتحان میں مینسز آ جائیں کسی خاتون کو تو ایسی صورت میں کیا قرآن اور اس کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ امتحان دینے اتنا دینے سے سال ضائع ہو جائے گا. دیکھیں قرآن کی تلاوت منع ہے نا، تو تلاوت نہ کریں. ترجمہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ترجمہ زبان سے نہ پڑھیں، ویسے پڑھ لینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لفظی ترجمہ بالکل زبان سے پڑھنا، یہ اس میں بھی بہت سے علماء اسی کے قائل ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں لفظی ترجمہ جائز نہیں، البتہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب اگر باپ نے اپنے دوست سے بزنس میں پروفٹ کے شیئر دوں گا بول کر، یہ تو بتا دیا میں نے. صاحب مفتی صاحب اگر قرضہ لینے والے اور دینے والے دونوں بھول جائیں تو کیا حکم ہے قیامت میں؟ ان کا حساب ہوگا. اگر بھول گئے ہیں بھائی، لینے والا تو بھول ہی جاتا ہے، دینے والا کیسے بھول گیا؟ اگر یہ انہوں نے سستی کی ہے، قرضہ لکھ کے نہیں رکھا تھا اور پھر بھول گئے تو وہ حق دینا پڑے گا قیامت کے دن اور گناہ ملے گا. مفتی صاحب کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا ہو تو عقیقے کی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ محمد سمیر. دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے اور میرے علم میں نہیں عقیقے کی الگ سے شاید کوئی دعا ہے، بہرحال ہو تو مجھے بتا دیں. میں کو یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے.
وہی دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو الگ سے کوئی دعا اور کوئی فرض لازم نہیں ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کر دیں اور نیت عقیقے کی کر لیں تو ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کو محمد فرید گنگو سے عید مبارک. جزاک اللہ. آپ پہلے بھی دے چکے عید مبارک. نتھنگ 18. میرا سوال آپ سے ہے کہ میری اسپائن کی سرجری ہوئی ہے اور گھر والے مجھے مارتے ہیں، سرجری سے پہلے بھی مارتے تھے اف بے وجہ، اور اب سرجری کے بعد بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مر جاؤ. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کے گھر والوں کو. سرجری کے بعد یا کسی کے کمر میں مسئلہ ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے. بتائیں اپنے بڑوں کو، غلط ہے اس طریقے سے. بلال مفتی طارق مسعود صاحب، میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی تو میرا سوال ہے، میرا ایک کزن ہے جو ہر وقت لڑکیوں کو دیکھتا ہے، تو ہم اس کے برائی میں بولتے ہیں، کیوں گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھرکی ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنا ٹائم ضائع کر کے کیا ملے گا؟ باقی یہ کہ کوئی بھی گناہ جب ہوتا ہے نا، ہمیں اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. لیکن اگر وہ کھلے ڈلے گناہ کر رہا ہے، سب کو بتا کے کر رہا ہے، تو پھر جب ایک آدمی اپنے گناہ کو خود ہی نہیں چھپا رہا تو پھر اس کی برائی کرنا وہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ وہ برائی تو اس نے خود ہی اپنی برائی کر رہا ہے دنیا کے سامنے. اچھا بھائی مفتی صاحب، جب پمپ پاکستان سے آ رہے تھے، پمپ وہاں روزہ نہیں تھا. اچھا، جب ہم ہونا چاہیے تھا. پھر عید ہم دبئی والوں کے حساب سے منائیں، کیا وہی ایک روزہ ہم پہ فرض ہے یا نہیں؟ اس کو قضائی لینا ہے یا نہیں لینا؟ کیا مطلب پاکستان سے آ رہے تھے تو پاکستان میں روزہ نہیں تھا؟ بھائی آپ اگر دبئی میں ہیں اور عید ہو گئی تو دبئی کے حساب سے آپ کو عید منانی پڑے گی. اب اگر ایک روزہ آپ کا کم ہو گیا تو پھر قضا رکھنی پڑے گی آپ. مفتی طارق مسعود صاحب، میں نے خواب میں بتا دیا بھائی. مفتی صاحب، جو بندہ رجم کا انکاری ہو، اس کی تکفیر جائز ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ غامدی صاحب کو کافر کیوں نہیں قرار دیتے؟ غامدی صاحب نے اجماع امت کا جگہ جگہ انکار کیا ہے، تو گمراہی ہے یہ، لیکن کسی کو کافر قرار دینا شریعت میں ہلکا معاملہ نہیں ہے. کافر قرار دینے کے آداب بہت سخت ہیں. کوئی بھی گھما پھرا کے بھی تعویل کر رہا ہو جیسے کہ غامدی صاحب کرتے ہیں، تو اس لیے شریعت پھر کہتی ہے اس کو کافر نہ قرار دو.